ہائیلی سکسیزفل تھے، اور میں نے دسمبر 84 میں جنرل ضیاء کو خط لکھ کر بھیج دیا کہ جی اگر آپ حکم دیں تو ہم 1 ہفتے کے نوٹس پر ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں، ہم اس قابل تھے ماسٹر۔ جب میں وہ خط لے کر گیا، اس زمانے میں جنرل میاں عبد الوحید ہوتے تھے، ان کی ان کو دکھایا، وہ ہمارے بڑے پیارے دوست تھے، تو وہ فوری جنرل ضیاء کے پاس گئے، ان کو بتایا، ان کو تو جنرل ضیاء نے کہا کہ لے کے آؤ ڈاکٹر صاحب کو اندر، تو جنرل نہیں چھوڑ میں گئے تھے، تو میں اندر گیا فوری، تو جنرل ضیاء نے پہلے تو پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تو میرے پیشانی پہ پیار کیا، گالوں پہ پیار کیا، گلے لگایا، ان کا ڈاکٹر صاحب بس اب ہو گیا کام، اب گالی دے کے کہا کہ اب ہندو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس طریقے سے ہم کام میں لگ گئے۔ 85 میں ہم بآسانی، 84 میں بھی ہم دھماکے کر سکتے تھے، لیکن جب یہ بات ہوئی، اس کے اوپر مشورہ ہوا، تو افغان وار جاری تھی، تو صاحب دادا یعقوب اور غلام صاحب نے کہا کہ ہماری ایڈ وغیرہ بند ہو جائے گی، عزت وہ جنگ میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں مدد دے رہے ہیں وہ، تو وہ بات ٹل گئی۔ پھر 98 میں جب ہندوستان نے دھماکہ کیا تو پھر ضرورت پیش آئی، اب اس میں میاں صاحب بہت ٹال مٹول کر رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کرنے کے لیے میاں فراڈیا ٹال مٹول کر رہے تھے، شباجو کی بات سنیں، یہ ٹال مٹول کر رہے تھے، یہ سنیں ذرا، تیار نہیں ہے، بلکہ اس سے تھوڑی سی امریکہ سے مدد مانگنے کے لیے تیار ہے کہ کچھ مدد مل جائے تو ہم نہ کریں۔ میرا اپنا یہ خیال تھا، اور گوہر ایوب صاحب کا، کہ جی اگر ہم نے اس وقت نہیں کیا تو پھر کبھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ کہا جائے گا کہ جی ہم بلف کر رہے تھے، ہمارے پاس نہیں، اور کوئی بھی آئے گا تو وہ انرچ یورینیم جو ہے وہ دے دے گا امریکنوں کو، اور ڈپلیٹ یورینیم رکھ دے گا، اور کہہ دے گا کہ ہم نے دھوکہ دیا تھا۔ تو ہم لوگ اڑ گئے، تو پھر بھی وہ مان نہیں رہے تھے۔ پھر میں نے بہت سخت خط لکھا جو گوہر ایوب صاحب نے اپنے بیان میں دیا، جو موجود ہے نیٹ پر، کہ جی جب میں گیا وہاں میاں صاحب سے ملنے، تو شہباز شریف نے بتایا کہ ہم تو بارگیننگ کر رہے ہیں کلنٹن سے، اگر اچھے پیسے کچھ سامان مل گیا تو ہم نہ کریں گے، تو دیکھیے اب کیا رزلٹ تھا۔ تو یعنی شہباز کنجر کہہ رہا تھا کہ ہمیں ڈیل کر رہے ہیں، ہمیں پیسے مل گئے اچھے سے تو ہم نہیں کریں گے، نہ ملے تو کر دیں گے۔ کھوتے کے بجے یہ فراڈیے لوگ ہیں بڑے، میں نے کہا یہ شروع سے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے ہیں، صرف پاکستان کو لولی پاپ آپ کی عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والے لوگ۔ لعنت لعنت لعنت، میں اس پہ کہتا ہوں لعنت، ان کی سوچوں پہ لعنت، ان سے پیار کرنے والے لوگوں پہ لعنت، ان کی ہر جھوٹی مکاری فریبی باتوں پہ لعنت، ان کے ماننے والے کرندوں کے اوپر لعنت 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 لعنت۔ یہ سنیں، مجھے پتہ لگا تو میں نے خط لکھا بہت سخت کہ جی اگر آپ نے اس وقت نہیں کیا تو میں تمام سائنٹسٹ کو لے کے اپنے ریزائن کر دوں گا، اور پریس کانفرنس بلا کے سب کو بتا دوں گا کہ ہمارے پاس ہر سہولت موجود ہے، ہم 1 ہفتے کے نوٹس پہ دھماکے کر سکتے ہیں، اور حکومت جو ہے یہ لیٹ گئی، پریشر میں آ گئی۔ تو پھر کہیں جا کے وہ مانے، اور اس طریقے سے 28 مئی کو یہ جو دھماکے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا۔ دیکھا ہے آپ نے؟ تو یہ بات ہے، یہ سہرا کن پہ جاتا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر کے سہرے پہ، ٹھیک ہے، انہوں نے کروایا تھے کیا کہ یہ تو لیٹ گئے تھے ویسے ہی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ سنیں، یہ دیکھیں، اللہ کی قسم کسی بھی مسلمان کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ جس مسلمان کے ہاتھ میں کچھ تھا اور نہیں کیا، ہم نے کیا کچھ کر سکتا تھا اور انہوں نے نہیں کیا ہے، فلسطینیوں کے لیے ہم نے بولا، دن تک معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں غزہ کے اندر ہے، علی حیدر صاحب، ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس صرف ہمارا نہیں ہے، یہ مسجد الاقصی صرف میری ہی ہے، مسلمانوں کا، سارا مسلمانوں کا ہے۔ کیوں صرف فلسطینی کو غیرت ہے اس مسجد الاقصی کے لیے؟ قابل نہیں ہے معافی کے، اب قابل نہیں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں سر، میں معافی مانگتا ہوں، اور ہم قابل نہیں ہیں معافی کے۔ ہم لوگوں نے آپ کو مایوس کیا ہے، ہم سب نے آپ کو مایوس کیا ہے۔ کیا بات ہے، آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ ہماری شکایت کریں، آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ ہمیں آپ کی کسی بھی امید سے پورا نہیں اترے۔ ہم تو آپ کو پانی نہیں پلا سکے، ہم تو آپ کو روٹی نہیں دے سکے، کھانا نہیں دے سکے، آپ کے بچوں کو کفن نہیں دے سکے۔ اس بات کی امت مسلمہ ہے، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ غزہ کے لوگوں کے لیے دیکھیں، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ پلیز، مجھے نہیں پتا، میرے پاس تو خیر اتنی خواہش زندگی کی اور کچھ نہیں ہے،
सदर सिवाय नदामत की कुछ नहीं है तबाह हमारे पास। बर्बाद हो गया। अल्लाह की कसम किसी भी मुसलमान को हम माफ नहीं करेंगे। जिस मुसलमान के हाथ में कुछ था और नहीं किया उन्होंने, कुछ कर सकता था और उन्होंने नहीं किया है, वाह जी वाह। क़यामत दिन तक हमने किया है जनाब, जो हमसे हो सका हमने किया है, आगे भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे जो हो सका। ये ले पाकिस्तानी अवाम नफरत करती है इजराइल से। हाँ लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, मैं दोबारा बोल दूं, पाकिस्तानी अवाम नफरत करती है इजराइल से, करते रहेंगे। और मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरी कौम नफरत करती है इजराइल से, और ये जारी रहेगी। आप भावें 10 बंदे लेके जाएं, भावें 100 बंदा लेके जाएं, टूर करवाते रहें, ये टूर कराते रहे हैं, ये नवाजू कंजर करवाता रहा है, नवाजू कंजर करता रहा है, मौलाना डीजलू है इसमें शामिल है, जो करते थरते जो लटेरे, लानत 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 इन सब पे करोड़ों बार लानत, जिन्होंने गजा के ऊपर जाके डॉलरों के ऊपर क्या रेट डिसाइड किए, जिन्होंने डॉलरों की खातर इन्हें फलस्तीन के साथ बेइंसाफी की, उनको अकेला छोड़ दिया। लानत 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 आ गया है। जाया करते रहे, जो मर्जी करते रहे। जब तक फलस्तीन के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलेगा, जब तक उनको वो आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक वो जुल्म और सितम जो आप लोगों ने फलस्तीनी मुसलमानों के ऊपर किया है उसका हिसाब चुकता नहीं होगा, कहानी आगे नहीं चलेगी। एंड आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है कौन हुक्मरान आता है कौन नहीं आता, किसके दिल में जो है वो इसराइल के लिए दर्द उठता है या क्या होता है। मैं कम से कम अगर एक शख्स भी रह गया इस मुल्क के अंदर, मैं इसराइल की मुखालफत करता रहूंगा। ये हम भी मेरा एक करते प्रिंसिपल रहेंगे, स्टांस इंशाअल्लाह। है, आज से नहीं है, हम भी करते पिछले रहेंगे। हम हम भी करते रहेंगे, अल्लाह की मेहरबानी से, ऐसी कोई बात नहीं। ये ले, ये सुने जरा। इसराइल मुर्दाबाद और इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करे, मैं सबसे पहले इस्तीफा देके हम उनके भी- पीछे लग के आगे हम भी करते चलूंगा। हैं, मेरा ये ये करेंगे। बिलीफ है और मैं ये समझता हूँ आप ये कभी भी नहीं करेंगे, ये चोर डाकू लुटेरे, ये फार्म 47 की पैदावार है। ये तो जनाब यहूदियों के साथ जाके बैठते हैं, बिजनेस करते हैं। नवाजू कंजर का बेटा जाके बिजनेस करता है उनके साथ, और इन्होंने बड़ी बड़ी मशीनरी ली हुई है। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सीक्रेट राज है वो ये जाके पेश करते हैं उनको। शबाजू कंजर